بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود استخارہ کا عمل کرنے کے بجائے دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کرو، اور بہت سے لوگوں نے اس کو تو کاروبار بھی بنایا ہوا ہے، باقاعدہ ٹیلی ویژن پر اور نیٹ پر اور دوسرے کو ہم نمبریں دے کر کے آپ ہم سے استخارہ کروائیں، ہم آپ کے لیے پال نکالتے ہیں۔ تو یہ تو پھر وہی زمانہ جہالت والی بات ہوئی، جس طرح تیروں کو نکالا جاتا کہ میرے رب نے میرا حکم دیا یا میرے رب نے مجھے منع کیا، یہ پھر وہی زمانہ جہالت کی باتیں ہیں۔ کوئی دوسرے کے لیے پال نہ نکالے، نہ نکال سکتا ہے، ہر آدمی اپنا استخارہ خود کر سکتا ہے۔ یہ پھر واپس استخارہ کے وہ عمل لانا ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے پال نکالنے کی صورت میں۔ تو یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دینا ہے، جس کا جو عمل ہے اس کی توجہ اللہ سے زیادہ ہے بنسبت دوسرے شخص کے۔ دوسرے شخص آپ کا اتنا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جب وہ کاروبار کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہو، تو آپ کو اپنے کام کا جتنا فکر ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا استخارہ خود ہی کرنا ہے اور خود ہی ہوگا، دوسرے کے اعتبار نہیں ہے، نہ وہ قابل اعتماد ہے، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ کہیں اس کے بارے میں کوئی آئے کہ آپ دوسروں پر استخارہ کرو، نہ کسی صحابی نے کہا دوسرے صحابی کو کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں یا فال نکالیں۔ یہ چیزیں کبھی کوئی اسلام میں نہیں ہیں۔ لوگوں نے صرف اپنے کاروبار کے چمکانے کے لیے یہ چیزیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے۔ اگلی بات انسانوں کے ذہن میں یہ آئی ہے کہ ہم تو خود گناہگار ہیں، ہم تو خود استخارہ نہیں کر سکتے، دوسروں پر استخارہ نکالنے کے لیے جلدی۔ تو یہ تصور ہی شیطان کی طرف سے غلط دیا گیا ہے۔ تو کیا گناہگار اللہ کے بندے نہیں ہوتے؟ اور اللہ کا جو حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور استخارہ بھی ایک طلب خیر ہے، ایک دعا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کہ اللہ نے کب کہا کہ بزرگ مجھ سے مانگے، گناہگار مجھ سے نہ مانگے؟ تو یہ حکم اللہ کا سب کے لیے ہے کہ گناہگار بھی مجھ سے مانگے، نیکوکار بھی ہم سے مانگے۔ اللہ دونوں کی سنتا ہے، اور جو زیادہ مجبور ہوگا اللہ اس کی زیادہ سنے گا۔ تو انسان جب اپنے آپ کی مکمل عاجزی دکھاتا ہے اور اپنے علم کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے پورے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ ایسے نہیں کہ صرف بزرگوں کے سننے والے ہیں، اللہ سب کی سننے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سب کے پاس قبولیت کا جواب آتا ہے۔ تو لہٰذا خود کرے۔ یہ لازمی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی گناہوں سے بچائے۔ اب ہمیشہ گناہگار رہنا بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم گناہگار ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو استخارے کا نیکوکار اور گناہگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف ایک رجوع ہے، چاہے جو بھی کر لے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة